سورہ اخلاص مکی صورت ہے، قل هو اللہ احد۔ اب یہ سیاسی غلبے کی بات ہو یا معاشرتی غلبے کی بات ہو، ان کی اساس فکری غلبہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فکر کا آزاد ہونا ضروری ہے، اور وہ فکر توحید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک واضح جامع تصور کہ اس کے فیصلوں میں، اس کے اختیارات میں، اس کے وسائل میں کوئی شریک نہیں، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اس کو کسی ذیلی نظام کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ محتاج ہو جائے، جیسے ایک دنیا کی حکومت محتاج ہوتی ہے اپنی ذیلی نظام کی۔ اگر ذیلی نظام اس کے ساتھ تعاون نہ کرے تو فیل ہو جاتی۔ تو اللہ الصمد، اللہ کو اس طرح کے کسی نظام کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذیلی نظام اس کا محتاج ہوگا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کا کسی کے ساتھ کوئی رشتے کا بھی تعلق نہیں کہ رشتہ داریاں ہوں اس کی، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر اقرب و پروری کی وجہ سے حکومتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس کا رشتہ داری کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے اور نہ آگے کوئی اس کے اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں کہ اس کے اختیارات میں کوئی برابر کا بھی شریک آ جائے۔ تو جتنی بھی شراکت کی، ذیلی شراکت کی شکلیں ہو سکتی ہیں، سب کی نفی کر کے بتا دیا کہ حقیقت مطلقہ صرف ایک ذات ہے، تمام اختیارات کے ساتھ، بغیر کسی شراکت کے، بغیر کسی ثنویت کے، بغیر کسی اولاد کے، بغیر کسی لازمی طور پر کوئی ایسا کلچر ہو کہ جس میں سفارش ماننا بہت ضروری ہو، کسی درجے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ تو ایک خالص فکر کو قبول کر کے ہی معاشرے کے اندر ایک سچا معاشرہ اور ایک سچی سیاست قائم ہو سکتی ہے۔ اب اس اعلیٰ فکر کی حفاظت کے لیے یہاں پر آخری دو صورتوں کے اندر رہنمائی کی گئی ہے۔ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کی۔ اب اس سورہ کے اندر اس فکر کے حوالے سے جو جامعیت ہے اس کا ذکر کیا گیا کائنات کے حوالے سے، کہ کائناتی نظام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات رب الفلق ہے، کہ مختلف چیزیں پھٹتی ہیں، بکھرتی ہیں، اس سے مزید چیزیں نکلتی ہیں، کائنات کے اندر ایک توسیع چل رہی ہے، پھیلاؤ چل رہا ہے، تو وہ فلق کے نتیجے میں، تو وہ سارے نظام کا جو رب ہے، دنیا فلق پہ تو گفتگو کرتی رہتی ہے، لیکن اس فلق کو کنٹرول کون کرتا ہے، اس کا مرکز کیا ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو گویا توحید کا تعلق کائنات کے اندر بھی مرکزی نوعیت کو متعین کرتا ہے کہ کائنات کی مرکزی ذات بھی اللہ کی ہے، کوئی اندھی بحری قوت نہیں ہے۔ ہم اس ذات کی پناہ میں آتے ہیں، من شر ما خلق، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق کا جو بھی شر ہے اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، یعنی جو ہمارے لیے شر کا باعث ہے۔ ہو سکتا ہے اپنی جگہ پر اس کی کوئی افادیت ہوگی، نفع ہوگا، کیونکہ کوئی دنیا میں اللہ نے ایسی چیز نہیں پیدا کی کوئی شر مطلق ہو، تو یہ شر نسبتی ہوتا ہے۔ تو ہماری نسبت سے جو بھی چیز شر ہے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ موجود رہیں تو فائدہ ہوتا ہے، غائب ہو جائیں تو نقصان ہوتا ہے، تو ان غائب ہونے والی چیزوں کے شر سے بھی، کہ وہ غائب نہ ہوں بلکہ موجود رہیں، اور اگر وہ غائب ہو گئیں تو ان کی عدم موجودگی سے جو شر پیدا ہو سکتا ہے ہم اس سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح جو گروہوں کے اندر پھونکے مارنے والی ہیں ان کے شر سے، کہ معاشرے کے اندر بہت سارے گروہ ہوتے ہیں جو انسانوں کی سوچوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں، ان کے عقائد پر، ان کے نظریات پر، ان کے ارادوں پر، ان کے عزائم پر، ان کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ جیسے موجود دور کے اندر آپ کا جتنا بھی گرد و پیش کا افواہ سازی کا پورا ایک نظام بنا ہوا ہے، آپ کا میڈیا اس میں کام کرتا ہے، آپ کے اخبارات کام کرتے ہیں، اس کے بعد مختلف گروہ کام کرتے ہیں، مختلف جماعتیں کام کرتی ہیں، کوئی سیاست کے نام سے، کوئی مذہب کے نام سے، یہ سارا کا سارا جتنا بھی ایک نظام بنا ہوا ہے یہ نفاسات کا، پھونکنے کا ہے، کہ ایک جگہ سے پھونکا جاتا ہے پھر پوری ہر جگہ وہ پھونک چلنے لگ جاتی ہے۔ تو ان کے شر سے پناہ مانگنی اور حاسدین کے شر سے پناہ مانگنی۔ تو یہ گویا کہ پوری کائنات کے حوالے سے جو جو چیزیں اس فکر کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھیں ان تمام کے لیے گویا ہم اللہ کی پناہ میں جانے کی اللہ سے استدعا کر رہے ہیں۔ سورہ ناس کے اندر قل اعوذ برب الناس، اب یہاں پر انسانی معاشرے کے حوالے سے
کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کی ملوکیت کی پناہ میں آتے ہیں، تو گویا دنیا کے اندر جو بھی وسائل پر قبضہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کی ربوبیت میں شریک ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو اختیارات میں شریک ہوتے ہیں وہ اللہ کی ملوکیت میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر کئی ایسے جو انسانوں کی اللہ کے ساتھ جو محبت کے اندر عدم شراکت ہونی چاہیے اس میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کے عقائد خراب کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام قوتوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کی بھی بالادستی قبول نہیں کرنی، نہ وسائل میں، نہ اختیارات میں، نہ دل کے حوالے سے تعلق میں، عبادت میں۔ تو عبادت میں بھی وحدہ لا شریک اسی کو ماننا ہے، وسائل پر ملکیت کے اعتبار سے بھی اسی کو، اختیارات کے حوالے سے، فیصلوں کے اعتبار سے بھی اس کی لا شریک ہونے پر ہمارا ایمان، اس ذات کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں، من شر الوسواس الخناس، کہ ان سب چیزوں پہ حملہ ہوتا ہے وسوسے کے ذریعے، کہ انسان سیاسی حوالے سے کسی کو با اختیار دیکھتا ہے تو وسوسہ ہوتا ہے کہ چلیں اس سے رابطہ کر لیا جائے، اس کی بات مان لی جائے، اس کی طرف سے جو قانون بنا ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔ کسی کو وسائل پر قبضہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا جائے، اس سے کوئی تعاون لے لیا جائے۔ یا اسی طرح عبادات کے حوالے سے آدمی کے ذہن میں وسوسہ آ جاتا ہے کہ اس سے رجوع کر لیں، اس کے سامنے جھک جائیں، یہ بڑے لوگ تھے تو یہ اللہ سے رابطہ کرا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ وسوسے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، تو اس لیے کہا گیا من شر الوسواس الخناس، ہم وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے جو چھپ کے حملہ کرتے ہیں انسانی دلوں کے اندر، چاہے جنات میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ تو سورہ ناس میں بھی اسی مضمون کہ اللہ کی صفات ذکر کی گئیں جو سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کی گئی تھیں، وہاں رب العالمین کا ذکر تھا یا رب الناس کا ذکر ہو گیا۔ یہاں پر ذکر کیا گیا ملک الناس، وہاں ذکر کیا گیا تھا مالک یوم الدین۔ یہاں الہ الناس کا ذکر ہے، وہاں ذکر کیا گیا تھا الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد ایاک نعبد۔ تو گویا قرآن حکیم بنیادی طور پر اس مرکزی فکر کہ وحدت فکری، وحدت عملی اور وحدت معاشی، وحدت سیاسی، زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب کی مرکزیت ایک ذات میں مان کر اس ذات کے مقابلے پر جتنی بھی مقابل افکار ہیں ان کو رد کرنا، اور اس حوالے سے جو بھی تفصیلات تھیں وہ قرآن حکیم نے ہمارے سامنے پیش کیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے فکر کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے کردار و اخلاق کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔